اتنا آسان نہیں ہے اس برہم دنیا میں زندگی گزارنا. Life is not easy. Life is not a bed of roses. Are you ready to live in this cruel world? Everything in life is hard. Nothing is easy. یہ لائف جو لوگوں کے لیے اتنی مشکل ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں. I have spent my whole life scared, frightened. When you feel like giving up, don't. The harder the battle, the sweeter the victory. کوئی تمہاری ایموشن نہیں دیکھے گا, کوئی تمہارا دکھ درد نہیں سمجھے گا. آج یہ ڈیسائیڈ کر کے یہاں سے اٹھیں آپ نے کرنا کیا. This is not good. This is too very painful. I came to realize is that fear, that's the real enemy. آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں, ایک راستہ ہے فائٹ کا اور دوسرا ہے فلائٹ کا. ایک راستہ ہے جم جانے کا, ڈٹ جانے کا اور کڑے ہو جانے کا, جبکہ دوسرا راستہ ہے بھاگ جانے کا, ہمت ہار جانے کا, فرار ہو جانے کا. آپ کے خیال میں ان دونوں میں سے زیادہ مشکل راستہ کون سا ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتانا. بھاگ جانے کا راستہ ہمیشہ آسان لگتا ہے, مشکل کا سامنا کرنا مشکل لگتا ہے. خواب کے تعاقب میں لگے ہوئے زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں؟ ڈٹے رہتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ جیت جانا پسند کرتے ہیں یا ہار جانا پسند کرتے ہیں تو آپ کا جواب ہوگا جیت جانا. لیکن اگر یہ سوال تھوڑا سا مشکل کیا جائے اور آپ سے پوچھا جائے کہ ناکامی کے بعد آپ ڈٹ جانا پسند کریں گے یا بھاگ جانا پسند کریں گے, تو پھر آپ کا جواب الٹا ہو جائے گا کہ بھاگ جانا پسند کریں گے. اور اسی طرح آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. خوابوں کو سچ کر دکھانے والے اور گزارا کرتے رہنے والوں میں کیا چیز مختلف ہوتی ہے؟ جم جانے والے یا بھاگ جانے والے انسانوں میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے؟ آپ بھاگیں گے یا ڈٹ جائیں گے, اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ زندگی میں کس قسم کے لوگوں کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں. اگر آپ کے آئیڈیل بھاگ جانے والے ہیں, راستہ بدلنے والے, شکایت کرتے رہنے والے, خوابوں کی گٹڑی دبا کر واپس آنے والے, پھر جانے والے اور بہانوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ جانے والے ہیں, تو یقیناً آپ بھی بھاگ جائیں گے, فرار ہونے کا راہ اختیار کریں گے اور پھر دوسروں کو تلقین کرتے پھریں گے کہ خوابوں کے پیچھے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اپنے اوقات میں رہیں. اور اس کے برعکس اگر آپ کے رول ماڈل وہ لوگ ہیں جو مشکلات کا سینہ چیر کر آگے بڑھ جانے والے, طوفانوں سے ٹکرا جانے والے, تکلیفوں کے مقابلے میں ڈٹ جانے والے, سپیڈ بریکر کو توڑ کر منزل کی جانب گامزن رہنے والے, ناکامیوں کے باوجود جمے رہنے والے, مایوسوں کے سامنے کڑے رہنے والے, حوصلہ توڑنے والوں کے سامنے جرأت دکھانے والے اور پے در پہ امیدیں ٹوٹنے کے بعد بھی کڑے رہنے والے, تو یقیناً آپ بھی جمے رہیں گے, ڈٹے رہیں گے اور کڑے رہیں گے. سوال یہ ہے کہ فرار ہونے یا ڈٹے رہنے کا انجام کیا ہوگا؟ فرار ہونے کے بعد انسان اپنی آنکھوں میں ہی گر جاتا ہے اور اپنی آنکھوں سے گرے ہوئے لوگ کبھی نہیں اٹھ سکتے. کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ بہت زیادہ پچھتاتے ہیں, بہت زیادہ افسوس کرتے ہیں, اور پھر یہی لوگ اپنی شناخت دوسروں سے چھپانے کی کوشش میں ہوتے ہیں, کبھی بھی اپنے کارناموں کو سامنے نہیں آنے دینا چاہتے اور کبھی بھی کہیں بھی سکون سے نہیں رہ سکتے. پکوڑے چاہے اسکول کے ہوں یا کسی جنگ کے, کسی وادی کے زنجیر سے بھاگے ہوں یا کھیل کے میدان سے, ہمیشہ برے الفاظ سے یاد کیے جاتے ہیں, جبکہ ڈٹ جانے والے, کڑے ہونے والوں کو زمانہ مانتا ہے. ثابت قدم رہنے والوں, لڑ مرنے والوں کو قومی ہیرو بنا لیتی ہے. تاریخ انہیں سنہری حروف میں یاد رکھتی ہے. آپ میں سے کس کو یاد ہے کہ شیر خدار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خیبر کے موقع پر بیمار تھے؟ جب انہیں میدان خیبر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کا علمدار بنایا تو وہ شدید بیمار تھے, شعب چشم میں مبتلا تھے, لیکن سامنے چیلنج آیا تو ڈٹ گئے. بیماری کے باوجود مرہب جیسے طاقتور کا مقابلہ کرنے کی ٹان لی. اس نے کئی دنوں سے اکیلے پوری اسلامی فوج کو آگے لگایا ہوا تھا. اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے دشمن کی طاقت, جنگی ساز و سامان, حریفوں کی داڑھ کی خوفناک کہانی سے مرعوب ہوئے بغیر ڈٹ جانے, کڑے رہنے اور کر دکھانے کی راہ چنی. چند منٹوں میں مرہب کو واصل جہنم کر کے قلعہ خیبر پر قبضہ کر لیا. تاریخ بتاتی ہے کہ اس طرح کے 4 اور بظاہر ناقابل تسخیر قلعے بھی آپ نے فتح کیا اور باقی قلعوں میں مسحور لوگوں نے آپ کے خوف سے خود ہی ہتھیار ڈال دیے. آپ نے اس دوران عرب کے 16 طاقتور ترین جرنیلوں کو 1 to 1 مقابلے میں شکست دی, باوجود اس کے کہ آپ ساری جنگ کے دوران بخار میں مبتلا تھے. اور ہاں, آج بھی پاکستان آرمی میں کر دکھانے, ڈٹ جانے اور لڑ مرنے والوں کے لیے پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے نام سے منسوب ہے. ازل سے ابد تک انسانوں کو 2 قبیلوں میں ہی بانٹتا جاتا رہے گا, ڈٹ جانے والے اور بھاگ جانے والے. ڈٹ جانے والوں کے قدم کامیابی آگے بڑھ کے چومتی ہے, بھاگ جانے والوں کی دوسری عمر بھر کی ذلت کے ساتھ ہو جاتی ہے. زندگی کا چیلنج چاہے خوشحال ہونا, نوکری حاصل کرنا, صحت بنانا,
رشتے جوڑنا, सेल्फ टारगेट पूरा करना, इम्तिहान पास करना या बच्चों की तरबियत हो, फाइट और फ्लाइट दोनों रास्ते आपके सामने मौजूद रहेंगे. डट जाएंगे तो जीत जाएंगे, भाग जाएंगे तो हार जाएंगे. अच्छा जरा सोच के बताए कि इंसान फाइट की बजाय फ्लाइट का इंतखाब करता क्यों है. बेशुमार कमजोर करने वाली वजूहात में से एक वजह ये होती है कि हम खुद को सामने मौजूद मुश्किल चैलेंज या मसले के मुकाबले में छोटा, कमजोर या नातवा महसूस करते हैं. याद रखिए दोस्त, अगर चैलेंज बड़ा हो और आपकी सलाहियत, एतमाद और हौसले का साइज इसके सामने कम है तो ये अच्छी बात है, घबराइए मत. आप भी वही कीजिए जो भाग भाग के तक जाने के बाद मैंने किया था. मैंने सोचा मेरे सामने हदफ मुश्किल है और मैं कमजोर हूँ, मुझे खुद पे भरोसा नहीं है कि मैं इस मुश्किल काम को सरअंजाम दे पाऊंगा, लेकिन अगर खुदा चाहे तो मुझसे ये काम करवा सकता है, क्योंकि खुदा ताला की जात के यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं है. ये कुछ अल्फाज जो मैं कहने जा रहा हूँ इसको अपने जहनों में गाड़ देना कि मेरी मुसीबतों से बड़ा मेरा अल्लाह है. अगर आप खुद को अपनी मुश्किल के सामने नातवा महसूस करते हुए फ्लाइट का सोच रहे हैं तो रुकिए, उससे पूछिए कि आपने अपने सारे वसाइल इस्तेमाल करके देख लिए हैं कि आपने अपने रब की ताकत पे भरोसे के बारे में अभी तक नहीं सोचा. इसकी ताकत बहुत बड़ी है, इसके इख्तियारात लामहदूद है और इसका करम लाजवाल है. फिर भाग जाने का इरादा तर्क कीजिए, इसकी जात पर एतमाद कीजिए. इस सोच को अपने जहन के दरीचों में पुख्ता कीजिए कि वो चाहे तो किसी से भी कुछ भी करवा सकता है, आपसे भी बिल्कुल इसी तरह जैसे उसने मुझसे वो कुछ करवा लिया इसके बारे में सोच कर ही मेरी जान निकल जाती थी. मफरूरी की जिंदगी छोड़िए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश हो जाइए. अगर आपका मकसद सच्चा, लगन खालिस, सर उठा के जीने की आरज़ू पक्की और इरादे दुरुस्त है तो वो आपको फाइट करने की ताकत देगा और एक गारंटी भी इस फाइट में जीत सिर्फ आप ही की होगी.